पाकिस्तान बड़ी बड़ी खबरों का मरकज़ है। अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे की खबरें हों या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर बंद होने की खबरें हों, इसके अलावा बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं? पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रोन देंगे। 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। मैं खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि हम सब मिलकर हम पाकिस्तान की मट्टी की और आपकी इस कुर्बानी की लाज रखेंगे और पाकिस्तान को सही मानों में कायदे आज़म पाकिस्तान बना अपने हीरोज़ को एक्नॉलेज करना बनता है। ये जंग जो लड़ी जा रही है ज़मीन में और फ़िज़ा में और पानियों पर नहीं है, हर महाज पर है। मुआशी महाज एक है, मीडिया का महाज दूसरा है, कौम का महाज तीसरा है। सबसे अहम महाज अमन के दिनों में सफारतकारों के हाथ में होता है। पाकिस्तान के सफारतकार अमन के दिनों में पाकिस्तान की फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। आइए नाज़रीन, अब हम आपको वाशिंगटन लिए चलते हैं। रिजवान सईद शेख साहब अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर, जिस तरह मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि पाकिस्तान हर महाज पर ये जंग लड़ रहा है और इंशाल्लाह हर महाज पर हम जीतेंगे। अमन के वक्त में पाकिस्तान के सुफरा पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं। पाकिस्तान की सिफारती टीम अमन के ज़माने में फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वैसे तो लाइन ऑफ डिफेंस है ही, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है, फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस भी है। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी मेहरबानी तरह साहब, आपने अपने प्रोग्राम में लिया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान में बहुत क्यूरियोसिटी है 2-3 चीज़ों के बारे में। मैं क्विकली उनके ऊपर अगर आपकी राय ले लूँ। एक तो ट्रंप के साथ हमारा एक तजारती मुआहदा जो है वो भी होने का है और उसके फ्रेमवर्क शायद तय हो चुका है। आपके ख्याल में इस मुआहदे के होने तक और होने के बाद हमारी जो इंगेजमेंट है वाशिंगटन में, वो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो तिजारती मुआहदा है उसके खदोखाल अभी जो है वो ज़ेर बहस हैं। अभी उस पर हतमी जो है फ़ैसला नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा चंद हफ़्तों में ये गुफ्त-ओ-शुनीद जो जारी है ये अपने इख्तिताम पे पहुँचेगी और हम एक नतीजे पे पहुँच जाएंगे जो दोनों मुल्कों के लिए कारआमद होगा। तो उस वक्त तक तो वैसे भी ये बातचीत जारी है, लेकिन जब से ये इंतज़ामिया आई है नए इम्कानात यकीनन नज़र आए हैं हमारे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के अंदर, और उसमें तिजारत ज़ाहिर है कि सर फ़हरिस्त है, उसमें मादनियात हैं, उसमें हमारा जो दहशतगर्दी के ऊपर एक ताउन है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो दोनों मुल्कों का ताउन है ख़ासकर अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो शामिल है। तो इसके अलावा आईटी, क्योंकि पाकिस्तान नौजवानों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और हमारी तकरीबन 60 से 65% आबादी जो है वो 30 साल से कम है, तो उसके अंदर भी यकीनन मौजूद है इम्कानात। और अभी पिछले हफ्ते ही जो हमने अपनी सिर्फ फ़िज़ाई या फ़ौजी नहीं, तकनीकी बरतरी भी जो साबित की है, मेरा ख़्याल है उसको फ़ायदा होना चाहिए, इसको तक़वियत मिलनी चाहिए। हमारी जो कोशिश है कि हम यहाँ पे आईटी के मैदान में अपना फुटप्रिंट बढ़ाएं। शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे तो ये तमाम हालात बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं और ज़ाहिर है आपके पास तो रिंग साइड की सीट है, वहाँ से देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे मफरूज़े वाशिंगटन की नई इंतज़ामिया के बारे में गलत हुए और मुझे इस बात को मानने में कोई तामुल नहीं है कि हमारा जो व्यू था ट्रंप का कंडक्ट, हम तो ज़रा अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखेंगे, उसने उसको बिल्कुल पलटा दिया। हमने समझने में गलती की ट्रंप को, या ट्रंप की पॉलिसियाँ आपकी काविश और एम्बेसी की काविश की वजह से कुछ हमारी तरफ इंक्लाइन कर गई, या क्या हुआ? हम ज़रा ट्रंप की ये जो नई पॉजिटिव न्यूट्रलिटी है इसको समझना चाह रहे हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप इंतज़ामिया की एंगेजमेंट है उसमें अभी पेशरफ्त जो है वो शुरू हुई है। अभी हम इब्तदाई मरहल में हैं
اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر امکانات تو خوش آئند لگ رہے ہیں، اور سب سے جو پہلی چیز جو خوش آئند تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے 5 مارچ کو کانگریس کو ایڈریس کیا تو انہوں نے تقریباً نصف درجن ممالک کے نام لیے اور ان کو خاص کر تجارت کے حوالے سے ان کو تنبیہ کی، لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کا انہوں نے نہ صرف نام لیا بلکہ شکریہ ادا کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے معاملے پر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو اسی طرح وہ کیونکہ ایک تجارتی ذہن رکھتے ہیں، امکانات اس لیے روشن ہیں کہ ہمارے پاس کافی کچھ ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ معدنیات کا ذکر چل رہا ہے، آپس میں ہم جو درآمد برآمد کرتے ہیں اس میں کچھ ایسی مروجہ چیزوں کے علاوہ جیسے ٹیکسٹائل ہے، پاکستان امریکی کپاس کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے، لارجسٹ امپورٹر آف US کاٹن ہم ہیں۔ تو ان چیزوں میں خاص کر تجارتی خسارے کو کم کرنے کے اوپر جو اس وقت فوکس تھا، جو ذرا ہٹ گیا گزشتہ 2-3 ہفتے کے واقعات کی وجہ سے، اس میں پیش رفت بہت ہی مناسب تھی، اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک استحکام تھا اس کے اندر۔ جب ہم تجارتی حوالے سے ایک خاص نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو اسی ضمن میں جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں ان کے خد و خال بھی خاصے واضح ہو جائیں گے اور مزید واضح ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک I think there is a steady movement, positive movement، اور ابھی تک سب کچھ جو ہے وہ خوش آئند ہے، اور ہم نے ہمیشہ سے یہ کہنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ، جو آپ نے ہماری اپنی سفارت خانے کا ذکر کیا، کم از کم جب سے میں آیا ہوں، کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کسی بھی دوسرے ملک یا دوسرے علاقے کے عدسے سے لینس سے نہیں دیکھے جانے چاہیے۔ وی شوڈ ہیو اے اسٹینڈ الون ریلیشن شپ۔ 25 کروڑ کی آبادی اس بات کی متقاضی ہے اور حق رکھتی ہے کہ اس کے اوپر الگ سے توجہ دی جائے۔ اب سے کوئی 2 دہائیوں کے عرصے میں ہم امریکہ کی آبادی کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے، شاید ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے۔ تو جو دنیا کے 4 اس وقت میگا کنٹریز ہوں گے، جن میں سے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ بالترتیب پاکستان اور امریکہ ہوں گے، ان کے درمیان تعلقات کا معاشی خطوط کے اوپر استوار ہونا ایک لازمی امر ہے، وہ ایک امپیریٹو ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ہمیں اپنے تعلقات کو اتنی بڑی آبادیوں کو دیکھتے ہوئے جو مستقبل میں ہمارے سامنے آئیں گی، ہمیں آپسی تعاون کو بڑھانا چاہیے اور اس کو تقویت دینی چاہیے مختلف شعبوں میں۔ تو یہ جو نیریٹو ہے یہ یہاں پہ شاید یہ چل رہا ہے کیونکہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ ہمارا ان اے لائٹ وین ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے اٹس the most credible statistic that we have. So certainly there is a possibility. اب تو ہمارے پاس اور بھی اعداد و شمار ہیں، 6 صفر کے اعداد و شمار بھی ہم بہت definitely far more credible کر سکتے ہیں۔ جی ذرا اس مدعے کی طرف آئیے۔ آج ہندوستان کے وزیر دفاع نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور اس کی ذہانت کے بارے میں تو ہم کیا کہیں، جو سمجھ بوجھ ہے کہ IAEA کا مینڈیٹ کیا ہے اور اس کو وہ کیسے کام کرتا ہے، اس سے قطع نظر یہ جو وہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کے بارے میں اب باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو قبضے میں لے لینا چاہیے، ظاہر ہے اس کی وقت کیا ہوگی، لیکن میں سفارتی زاویے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ واشنگٹن کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، واشنگٹن کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں بالخصوص، تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی مانگ وہاں پر ہوگی؟ ایسی کوئی لابنگ ایفرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جس نے پہلے کوئی گراؤنڈ لیول کیا ہو اس قسم کے آرگومنٹ کو، بودا جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے؟ طلعت صاحب، جو پہلے سے موجود شواہد ہیں اور پہلے سے موجود جو ہماری بات چیت اس موضوع کے اوپر کم از کم جو ہمارے جوہری اثاثے ہیں ان کے تحفظ کے لحاظ سے ہے، اس میں شاید آپ کے علم میں ہو، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہمیں نیوکلیئر سیکیورٹی اور سیفٹی کے اوپر جو امریکہ سے ہمیں ملا ہے ایک لحاظ سے اعتماد کا اظہار، وہ تقریباً 100% ہے جو پہلے ملا ہے، کہ اس ہمارے اثاثے محفوظ ہیں۔ یہ امریکیوں نے صرف IAEA نے نہیں کہا، بلکہ امریکیوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے نہ صرف اثاثوں کی حفاظت بلکہ ان کی حفاظت کے سلسلے میں جو ہمارا ایک قومی رویہ ہے اور قومی ارادہ ہے وہ بہت مسموم ہے، اور اس کے اندر ایک استحکام موجود ہے اور وہ قابل اعتبار ہے، بلکہ انتہائی قابل اعتبار ہے۔ تقریباً 100% جو ہمیں ریٹنگ ہے اس سلسلے میں ملی ہے، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا میں جو ہے خاصے ایسے واقعات موجود ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہی
100 ملین کا جو ہے ڈالرز کی مالیت کا نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ کیلیفورنیم کا وہ وہاں سے پتہ چلا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ چند غیر متعلق ہاتھوں میں پایا گیا ہے. تو اس قسم کی گفتگو کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ضروری ہوگا کہ اپنے ریکارڈ کو، اپنے گریبان کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اس قسم کی گفتگو کی جائے. ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 مہینے سے ایک سیزن چل رہا ہے بریواڈو کا which is pointless and has been proven pointless with sufficient evidence، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی گفتگو کا جو شاید کوئی داخلی محاذ کے اوپر کسی مقصد کو تو شاید مطمئن کر رہی ہو، لیکن عالمی محاذ کے اوپر خاصی مضحکہ خیز نظر آتی ہے، اور ایک بڑے ملک کی، بھارت جیسے بڑے ملک کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے، جو ساکھ ہے، اس کو متاثر کر رہی ہے. اور ہمارے لحاظ سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ذمہ داری کا ماحول چاہیے بیانات میں بھی اور اقدامات میں بھی اس خطے کے اندر، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک بین الاقوامی سیاست کو ایک ناٹک کی طرز پہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک رویہ لانا چاہ رہے ہیں اور بیانات کا ایک سلسلہ لانا چاہ رہے ہیں جو کسی شاید فلم یا ڈرامے کے اسکرپٹ سے تو مطابقت رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ذمہ داری نظر نہیں آتی، وہ قانونیت نظر نہیں آتی اگر انڈس واٹرز کی بات کی جائے اور چیزوں کی بات کی جائے، بلکہ لا قانونیت کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر.